اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک رسول الکریم واصحابہ اجمعین واہل بیت اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان ہے ہم کیا اور ہمارا عمل کیا۔ آج ہم قرآن کے ایک بہت ہی نازک بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ قرآن کے بہت ہی خطرناک موڑ سے گزریں گے، اور وہ موڑ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔ سورہ توبہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا نہیں کی گئی۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ سورت اللہ کے رحم اور مہربانی سے کیوں خالی ہے؟ کیونکہ یہ سورت خاص کر منافقوں کا ذکر کرتی ہے، اور منافق کافروں میں سے نہیں ہوتے۔ کافر تو یہ کہتا ہے کہ میں کافر ہوں، میں نہیں مانتا کہ میں اللہ کا شریک نہ کروں کسی کو، اور میں یہ بھی نہیں مانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ تو کافر تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کافر ہے، لیکن منافق وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتا، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی یقین رکھتا ہوں، لیکن اس کے برخلاف بھی کرتا ہے اور اس کے حق میں بھی کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں منافق۔ منافق کا مطلب ہوتا ہے دو منہ والا، اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج ہمارے کتنے چہرے ہیں۔ ایک چہرہ دین کا ہے اور ایک دنیا کا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی چلانی پڑتی ہے، جبکہ اللہ کا فرمان ہے کہ دین کے اصولوں پر دنیا چلاؤ، ہر دنیاوی کام دین کی رہنمائی میں کرو، جس کا ثبوت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اسوائے حسنہ ہے۔ لیکن ہم جواب دیتے ہیں، ہم کہاں اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، ہم تو ان کی جوتی کی خاک بھی نہیں ہیں، ہم تھوڑی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اور ہم کہاں، یہ چیزیں ہمارے کرنے کی نہیں ہیں۔ خیر، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتی کی خاک تو چھوڑیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم کس کے نقش قدم پر چلیں؟ اگر ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے عمل کو نہ اپنائیں تو پھر ہمارا حال یہی رہے گا، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں ہماری پٹائی اور ہماری رسوائی ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب فرمایا، حدیث، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ امت مسلمہ اور اسلامی ریاستیں کسی کھانے کی طرح ایک دسترخوان پر سجائی جائیں گی، اور کافر اس کھانے پر ایک دوسرے کو دسترخوان پر دعوت دیں گے۔ ہو بہو آج اس حدیث کے مطابق ہم کافروں کی دعوت بن گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سب یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اگر دوسروں پر انگلی اٹھانے کے بجائے اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو جواب ہمارے اعمال کی شکلوں میں ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن اچھا ہوگا کہ ہم اس کا جواب بھی حدیث سے معلوم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ غیر مسلم قومیں تمہارے خلاف ایک ہو جائیں گی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری مثال ایسی ہوگی جیسے سمندر پر جھاگ ہوتی ہے، اور اللہ دشمنوں کے دلوں میں سے تمہارا ڈر نکال دے گا، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہن کا مطلب ہے دنیا، مال اور اولاد کی محبت۔ آئیے اور سنیے کہ قرآن میں اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر کیسے روشنی ڈال رہا ہے۔ جیسے میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا
کہ ایک صورت جو کہ بہت ہی ڈرا دینے والی ہے اور بہت نازک ہے ہمارے اعمال کے حساب سے ہم سب کے لیے. سورہ توبہ آیت نمبر 24. ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں یا بنگلے یا کوٹھیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ سب تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے. اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. ترجمہ ختم. اب بتائیں کہ ہم میں سے کون ہے جو اس آیت کے مطابق فاسق نہیں، اور کون ہے جو اللہ نہ کرے کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو اس عذاب سے بچ جائے گا. اللہ کے چند بندوں کو نکال کر آج ہم سب اسی 8 چیزوں کی محبت میں گرفتار ہیں جن کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے. کیا ہم اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری زندگی انہی 8 چیزوں میں غرق ہے. اگر ہم انہی 8 چیزوں کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے تابع کر دیں تو اللہ ہم پر سے آنے والے عذاب کو ٹال دے گا. جیسا کہ اللہ ہمیں مہلت پر مہلت دیے جا رہا ہے اور ہم ابھی تک اپنے بال بچوں کے ساتھ خیریت سے اپنے گھروں میں عیاشی کی زندگی اور بے فکری کی نیند سو رہے ہیں. ہماری بلا سے کہ اسلام اور قرآن کی ہم سے کیا ریکوائرمنٹس ہیں. ہم نے دین اسلام کو صرف اپنی مسجدوں اور رمضان تک ہی محدود کر دیا ہے. بس سال میں رمضان آتا ہے تو مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے اور عورتیں ایک دوسرے سے قرآن پڑھنے میں ریس لگا رہی ہوتی ہیں کہ میں نے 2 اور میں نے 4 قرآن ختم کیے. لیکن اس قرآن سے سمجھا کیا؟ اس کا کوئی اثر ہم میں دکھائی نہیں دیتا. معذرت کے ساتھ مرد حضرات تراویح پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ 6 روزہ، کچھ لوگ 8 روزہ تراویح پڑھ کر باقی رمضان کو کاروبار کے سیزن کا نام دے کر کہتے ہیں کہ یہی تو کاروبار کے دن ہیں. اللہ نے رمضان میں کاروبار سے منع نہیں کیا، لیکن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم اپنی آسانی اور مرضی پر 6 اور 8 روز میں تراویح کے نام پر قرآن کو اس انداز سے پڑھو کہ تلاوت میں یعلمون اور تعلمون کے سوا کچھ سمجھ نہ آئے. اللہ نے قرآن میں سورہ مزمل میں فرمایا، ترجمہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے پڑھیے. ترجمہ ختم. لیکن ہم اپنی زندگی کی آسائشوں میں اس قدر گم ہیں کہ ہمیں اس دنیا کی کامیابی کے سوا اور کوئی چیز مطلوب نہیں. اسلام کو تو محض ہم نام کی حد تک استعمال کرتے ہیں، باقی زندگی ہم اپنی اور صرف اپنی مرضی پر گزار رہے ہیں. ہماری شادیوں میں مائیوں، مہندیاں، ڈانس، گانے کے مقابلے کرنا، کیا یہ اسلام ہے؟ کوئی مر جائے تو اس کی جمعرات، 1 جمعرات، 7 جمعرات، 5 جمعرات منانا، 40واں منانا، برسی منانا، کیا یہ اسلام ہے؟ غیر اللہ کے نام کی نیازیں دینا، کیا یہ اسلام ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم محرم میں مسلمانوں کی حرکتیں دیکھ لے تو وہ اسلام کے بارے میں کیا سوچے گا کہ یہ کس باربیرین ٹائپ کا مذہب ہے؟ ہم یہ سب چیزیں کیوں سوچیں؟ کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے اور یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو پھر یہ کس کا مسئلہ ہے؟ آج فلسطین میں، افغانستان میں، شام میں اور دنیا بھر میں مسلمان کافروں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں، کافروں کے ہاتھوں سے قتل ہوتے ہیں، اور ہم کیسے سکون کی نیند سو جاتے ہیں. اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی نمازوں میں قنوت نازلہ تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ قنوت نازلہ کیا ہے اور اسے نماز میں پڑھنا کیسے ہے. جب بھی مسلمانوں پر کافر حملہ آور ہوتے تھے اور امت مسلمہ مصیبت میں ہوتی تھی تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نمازوں میں دعائے
قنوت نازلہ پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے. ہم میں سے کتنے لوگ اپنی نمازوں میں یہ عمل کرتے ہیں؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کس وقت پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، نماز میں کس جگہ پر پڑھنی ہے. انشاءاللہ میں آپ کو اس کا پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی تاکہ ہم اسے نمازوں میں پڑھیں کہ کم از کم ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے. آج ہم اس حالت پہ پہنچ چکے ہیں کہ آج ہم امت مسلمہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو کم از کم ہم قنوت نازلہ پڑھ کر قیامت کے دن اللہ کو یہ تو منہ دکھا سکیں کہ یا اللہ ہمارے ہاتھ میں یہ تھا کہ ہم نماز میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قنوت نازلہ تو پڑھتے رہے. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر چیز سے زیادہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. اگر یہ دنیا اور یہ رشتے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزیز ہیں تو شاید اس دنیا میں تو اللہ ہمیں چھوڑ دے، لیکن آخرت کے عذاب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 55، ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مال و اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں. اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی عذاب دے اور ان کے کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکال دے. ترجمہ ختم. اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس بہت دولت، بہت جائیداد اور صحت اور تندرست اولاد ہے تو یہ کامیابی نہیں ہے اس کے لیے. انہیں یہ چیزیں اسی لیے دی ہیں کہ یہ اسی کو کامیابی سمجھیں اور اسی کو بڑھانے میں لگ جائیں، اور ہم ان کی روحیں اسی حالت میں قبض کر لیں. کیا آج ہم اس آیت پر پورا نہیں اترتے؟ کیا آج ہم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں جیسے خرچ کرنا چاہیے خرچ کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی غریب قرضدار کا قرض ادا کروا دو تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. ہم میں سے جن کو اللہ نے مال دے رکھا ہے کتنوں نے غلام آزاد کیے؟ ارے ہم تو اگر کسی غریب کو کپڑے بھی دیتے ہیں تو اس وقت جب وہ گھس جاتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں، کسی نوکر کی اگر مدد کریں تو اسے جتا جتا کر اور دوسروں کو بتا بتا کر ہی اپنا کیا ضائع کر دیتے ہیں. اور ہم نے اپنی اولاد کی یہ تربیت کی ہے کہ انہیں کسی بھی اسپورٹس کے کھلاڑی کی زندگی اور اس کے ایک ایک گیم کی ساری معلومات کا پتہ، اتنا پتہ ہے کہ اگر آپ ان سے اس کھلاڑی کی زندگی کی کوئی معلومات پوچھیں تو وہ پھٹ سے آپ کو بتا دیں گے. ہماری بیٹیوں کا یہ حال ہے کہ انہیں صبح کالج یا یونیورسٹی جانے کے لیے کپڑوں کا خیال تو ہے لیکن فجر کی نماز کا نہیں. ہمارے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اتنا بھی پتہ نہیں کہ ان کے کتنے بہن بھائی تھے یا نہیں تھے، ان کے کتنے چچا تھے، ان کے کتنے بچے تھے، ان کی کتنی بیٹیاں اور کتنے بیٹے تھے. انہیں کیا، ہمیں ہی نہیں پتا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ ان کی اور کتنی بیٹیاں تھیں اور ان کے کیا نام تھے. یہ قرآن جسے ہم اپنی کتاب کہتے ہیں، چومتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، نہیں پتا کہ اس میں کل کتنی صورتیں ہیں. ہم میں سے سب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کتنوں کو پتا ہے اس کا ترجمہ کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے کتنے کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ سورہ فاتحہ سے مراد کیا ہے. جب انہیں بولو ہاں یار وہ الحمدللہ رب العالمین، پھر انہیں پتا چلتا ہے اچھا ہاں یہ ہے سورہ فاتحہ. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، باتھ روم میں جاتے وقت، باہر آتے وقت، کھانا کھاتے وقت، کھانا ختم کرتے وقت، پانی پیتے وقت، پانی کے بعد، سوتے وقت، اٹھتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے دعائیں پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو ان سنتوں کو ادا کرتے ہیں، جو ان سنتوں کے ذریعے سے اپنے دن رات گزارتے ہیں،
ہر چیز کو کرنے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کی دعائیں تھیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آتے جاتے، حتیٰ کہ ہم بستری کرتے وقت تک کی دعا ہے. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو یہ پڑھتے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی ہم لوگ گانے لگا دیتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ شاید گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ہم مر جائیں تو کیا ہمارا آخری عمل گانا سننا تھا؟ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہماری اولاد بھی ہم سے یہی سیکھتی ہے، اور جب ہم میں سے کچھ ماں باپ سدھر جاتے ہیں اور ان چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں تو پھر ہماری اولاد اللہ کی نافرمانی کی اتنی یوزڈ ٹو ہو چکی ہوتی ہے کہ پھر وہ ماں باپ کو خون کے آنسو رلاتی ہے. کتنی مائیں ہیں جو سدھر گئیں اور جب وہ اپنی بیٹیوں سے سر ڈھانپنے کا یا یہ کہتی ہیں کہ بیٹا میک اپ کر کے باہر نہ جاؤ، چہرے کو سادہ رکھو، تو وہ بیٹیاں کہتی ہیں کہ خود تو مزے کر لیے، اب ہمارے پیچھے مت پڑیں، ہم بھی آپ کی عمر میں سدھر جائیں گی. اف، کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہوگی یہ. اس وقت سے کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی ذلیل کرے اور آخرت میں بھی عذاب سے دوچار کرے، ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ آنا چاہیے. اور یہ پلٹنا اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم خود قرآن کو ہدایت والی زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ کر پڑھیں گے. جب تک ہم اسے صرف ثواب سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں ثواب کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اور وہ ثواب بھی شیطان منٹوں میں ضائع کروا دیتا ہے. جب اسے زندگی گزارنے کے لیے پڑھیں گے تب ہی اصل کامیابی تک پہنچیں گے. کیا پتہ آج کی رات ہمیں اپنے بستر پر نصیب ہو یا نہیں، یا شاید قبر میں. تو یہ سوچ لیں کہ ہم نے دوسروں کو کیا دیا اور خود قبر کے لیے کیا لے کر جائیں گے. اللہ ہم سب کو ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق عطا